أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے بھائی وہاں سے نکل رہے تھے تو ملک مصر بادشاہ مصر حضرت یوسف نے ان سے صاف کہہ دیا تھا کہ اس بار تو دے رہا ہوں، اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے کر آنا تاکہ اس کے حصے کا بھی دیا جائے۔ جب یہ اپنے گھر لوٹے تو اپنے والد سے کہنے لگے ابا جان، خوش قسمتی تو ہماری یہ ہے کہ ہمارا بڑا خاطر ہوا اور بڑا اچھی مہمان نوازی وہاں کے بادشاہ نے ہماری کی، لیکن بری خبر یہ ہے کہ آئندہ کے لیے غلہ دینے سے ہم کو روک دیا گیا اور ہم کو آئندہ غلہ نہیں ملے گا، اور شرط بادشاہ مصر نے یہ لگائی ہے کہ اپنے بھائی کو ساتھ لانا پڑے گا۔ جب بھائی کو ساتھ لاؤ گے تو اس کا غلہ بھی ملے گا اور تم کو بھی غلہ ملے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی حکمت اور دور اندیشی کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیا کہ تم پر وہ بھروسہ کروں جس طرح تم سے پہلے یوسف پر بھروسہ کیا تھا، اور تم یوسف کو لے کر گئے تھے اور آج تک اس کا نام و نشان نہیں لوٹا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ تم پر ویسے ہی بھروسہ کرو؟ لیکن غلہ تو آئندہ بھی چاہیے تھا۔ قحط مصر کے آس پاس زیادہ ہو گیا تھا، مصر کے اطراف کے اندر قحط بالکل بڑھ گیا تھا۔ اندازہ تو تھا کہ آئندہ کے لیے قحط ہم کو کھا جائے گا اگر ہمیں غلہ نہ ملا۔ تو پھر اللہ کا نام پڑھ کر اجازت دی اور ساتھ ہی کہا کہ اصل نگہبانی کرنے والا اور اصل حفاظت کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اور میری شفقت اور میری محبت تو یوسف سے اور اس کے بیٹے سے تو ہے ہی، لیکن اللہ تعالیٰ زیادہ ہم سے محبت کرنے والا ہے، تو بھیجنے کے لیے وقتی طور پر آمادگی کا اظہار کیا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹے اپنے باپ کی طرف، قالوا، وہ کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے غلہ روک دیا گیا، ہمارے غلے کی بندش کر دی گئی۔ کیل کیسے کہتے ہیں؟ وزن کرنے کو، جو چیزیں وزن کی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ وزن والی چیزیں ہیں، کیل والی۔ تو یہاں پر کیل کا ترجمہ غلے سے کر رہے ہیں کہ غلے کی بندش ہمارے اوپر کر دی گئی اور غلہ ہم سے روک دیا گیا۔ فارسل معنا اخانا، لہذا آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے اخانا، ہمارے بھائی بنیامین کو، نقتل، ہم غلہ لیں گے اور بیٹے کے حوالے سے آپ پریشان نہ ہوں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، نگہبانی کرنے والے ہیں۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا هَلْ آمَنُكُمْ، کیا میں تم پر بھروسہ کروں، إِلَّا كَمَا أَنْتُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ، جیسے کہ تم پر بھروسہ کیا تھا اس کے بھائی کے معاملے میں پہلے، جیسے کہ تم پر بھروسہ کیا تھا یوسف کے بھائی کے معاملے میں پہلے، لیکن اب کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ خیر حافظا، اللہ بہترین نگہبانی کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ مہربانی کرنے والوں سے زیادہ مہربان ہے، اور وہ رحم کرنے والے مہربانی کرنے والوں سے زیادہ مہربان ہے۔ کسی شخص کو اگر اولاد ہے یا والدین اولاد کو باہر بھیج رہے ہوں، دور بھیج رہے ہوں، ملازمت پر بھیج رہے ہوں، یا اولاد کے سامنے والدین جا رہے ہوں، یا میاں بیوی ایک دوسرے کو رخصت کر رہے ہیں، تو یہ بہترین قرآن مجید کا وظیفہ ہے کہ اس کو عمل کریں۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، بھیجے جانے والے کو بھی 3 دفعہ یہ پڑھائیں اور بھیجنے والا بھی اپنے سامنے والے کو یہ 3 دفعہ پڑھائے اور اللہ کی نگہبانی کے اندر دے دے۔ جیسے ہمارے یہاں نکلتے ہوئے شوہر گھر سے نکلتا ہے تو بیوی کو کہتا ہے اللہ حافظ، یا اولاد نکلتی ہے تو والدین کو کہتی ہے اللہ حافظ، اس کے بدلے کہہ دے اللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین، 3 دفعہ کہہ دے تو اللہ کی نگہبانی اور اللہ کی حفاظت لوٹ کر آ جائے گی۔
ایک وظیفہ ہے۔ فلما رجعوا الى ابيهم، جب وہ لوٹے اپنے ابا کی طرف، قالوا کہنے لگے، یا ابانا ہمارے ابا جان، منع منا الکیل، ہمارا غلہ روک دیا گیا، فارسل معنا اخانا، آپ بھیج دیجیے ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو، نقتل، ہم اس کے لیے غلہ لے کر آئیں گے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور آپ غم نہ کھائیں، ہم اس کی نگہبانی کرنے والے ہیں۔ قال، ابا جان کہنے لگے، حضرت یعقوب کہنے لگے، هل آمنتم، کیا میں تم پر ایسا بھروسہ کروں، الا کما امنتم علی اخیہ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے تمہارے لیے تم پر بھروسہ کیا تھا تمہارے بھائی کے معاملے میں۔ فاللہ خیر حافظا، اللہ بہترین نگہبانی کرنے والا ہے، وہو ارحم الراحمین، وہ مہربانوں سے بھی زیادہ مہربان اور مہربانی کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ بھائی اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے ظلم کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے باپ کی شفقت سے کتنا ہی دور گر گئے تھے۔ پہلے باپ کو تنگ کیا، پھر بیٹے کو کنویں کے اندر چھوڑا، اس کے بعد روایتی سستی کا مظاہرہ کیا، ایک بیٹے نے ہاں ماننے کی کوشش کی تو اس کو بھی کنویں کے اندر ڈالنے کی دھمکی دی، اس کے باوجود باپ نے ان سے تعلق نہیں توڑا۔ یہ ہمارے لیے سیکھنے کا مقام ہے اس قصے کے اندر، کہ ہم جو اپنی اولاد سے بات بات پر قطع تعلق کر لیتے ہیں کہ بس تو نے یہ کر لیا، آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا۔ یہ حضرت یعقوب کا قصہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بیٹا کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے، باپ کو چاہیے کہ کسی نہ کسی بہانے سے اصلاح کا اور تربیت کا سلسلہ جاری رکھے، اگرچہ بار بار وہ یہ کہتا رہے کہ مجھے اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا، میں تو تربیت کر رہا ہوں، اس کی اصلاح کر رہا ہوں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے، ہمارا کام تو اصلاح کرنا ہے۔ بات بات پر قطع تعلق کر لینا اور ان سے معافیاں منگوانا، یہ کسی طور پر ایک بہترین والدین ہونے کی شایع نشان نہیں ہے۔ پھر اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اتنی ساری چیزوں کے باوجود، اتنی بڑی گڑبڑ انہوں نے حضرت یوسف کو کنویں میں چھوڑنے کی کری، لیکن اس کے باوجود بھی دوسرے بھائی کے معاملے کے اندر اپنے والد کو آمادہ کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ باپ کا اپنے آپ کو بالکل جلاد صفت بنا دینا، کہ بیٹا اس سے باپ سے کسی معاملے کے اندر مشورہ ہی نہ کر سکے، جیسے کہ ایک عربوں کا محاورہ ہے، عرب کہتے ہیں کہ یا تو اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ اتنا قریب کر لو کہ وہ تم کو اپنے مشوروں میں شریک کرنے لگے، ورنہ اگر تم نہیں کرو گے تو وہ اپنے مشورے کا شریک کسی اور کو تو بنا ہی لے گا، پھر آپ دنیا والوں کو کہتے پھرو گے کہ میرا بچہ تو میری بات مانتا نہیں، مجھ سے تو کچھ پوچھتا ہی نہیں۔ تو آپ کو اپنا کردار اتنا بے داغ اور بے داغداری کے ساتھ رکھنا ہوگا کہ آپ کی اولاد آپ سے ہر معاملے کے اندر مشورہ کرے اور پوچھے۔ اگر آپ اپنا کردار اور اپنی صفت کو اتنی سختی کے ساتھ قائم کر لیں گے کہ اولاد کو کچھ کہنے کی جرت ہی نہ ہو، یہ بات ایک اچھے والدین کی شایع نشان نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ لوگ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وقتی طور پر تھوڑی آمادگی کا اظہار تو کر دیا، لیکن یہ گھر گئے اور جب اپنا سامان وغیرہ کھولنے لگے غلے کا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ غلے کے اندر تو ہماری جو قیمت ہے، جو ہم نے مختصر سی تھوڑی سی قیمت دی تھی، وہ تو پونجی جسے کہا گیا تھا، بضاعہ کا لفظ پیچھے چل رہا ہے، تو وہ بضاعت تو اس کے اندر رکھ دی گئی ہے۔ اب کہنے لگے ابا جان اب دیکھ لیں آپ کے سامنے کتنا اچھا بادشاہ ہے، ہم کو غلہ بھی دیا اور ہماری قیمت بھی واپس کر دی۔ اصولی طور پر تو یہ قیمت اس کی تھی، لیکن اس نے قیمت واپسی بھی کر دی اور غلہ بھی دے دیا۔ اب تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات مانیں اور آئندہ جب بھی جائیں غلے کے لیے اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں، کیونکہ یہ جو سامنے غلہ پڑا ہوا دکھ رہا ہے یہ تو بہت تھوڑی سی دیر ہے، 1 اونٹ کے برابر غلہ ہے، وقتی طور پر ختم ہو جائے گا۔ اس بات کا ذکر اگلی آیت کے اندر ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا، اور جب انہوں نے کھولا، مَتَاعَهُمْ، اپنے سامان کو، وَجَدُوا، انہوں نے پایا، بِضَاعَتَهُمْ، پونجی کو، پونجی یعنی سمجھ گئے جو قیمت تھی، رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی، یعنی کسی سامان کے اندر وہ قیمت رکھ دی گئی تھی۔ کسی غلے کو کھولا ہوگا تو جو اس زمانے کے دراہیم دنانیر تھے، کسی پوٹلی کے اندر، کسی کپڑے کے اندر ان کو واپس کر دیے گئے تھے۔ قالوا، وہ کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، یا ابانا ما نبغی، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ ما نبغی، ما یہاں پر استفہامیہ ہے، یعنی ما نبغی، ہمیں اب اور کیا چاہیے؟ ہذہ بضاعتنا، یہ ہماری قیمت ہے، ہماری پونجی ہے، ردت الینا، جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے،
وَنَمِيرُ أَهْلَنَا لہٰذا ہم اب سامان لائیں گے اہلنا اپنے گھر والوں کا، وَنَحْفَظُ أَخَانَا اور ہم اپنے بھائی بنیامین کی حفاظت بھی کریں گے، وَنَزْدَادُ اور ہم زیادہ لائیں گے، کَيْلَ بَعِيرٍ ایک اونٹ کے برابر غلہ، اس سے کہ بنیامین ایک بھائی کا اضافہ ہو رہا ہے، جب ایک بھائی کا اضافہ ہو رہا ہے تو کہہ رہے کہ ایک بھائی کے اضافے کے برابر مزید غلہ ہم اور لائیں گے۔ ذالک کیل یسیر، یہ تو بہت مختصر سا غلہ، بہت تھوڑا سا غلہ ہے، یعنی یہ جو غلہ ہم ابھی لے کر آئے 10 بھائی 10 اونٹوں کے برابر جو غلہ لے کر آئے ہیں، یہ اس قحط کے دور کے اندر تو کیل یسیر بہت تھوڑا سا غلہ ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ جب انہوں نے گھر جا کر اپنا سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ انہوں نے پایا اپنی قیمت اور پونجی کو جو ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ معلوم ہوا کہ اگر کبھی کسی شخص نے کوئی سامان لیا ہو اور وہ سامان لینے کے بعد اس کی قیمت اس کو اسی سامان کے اندر واپسی رکھی ہوئی مل جائے اور قرائن سے سیاق و سباق سے اس بات کا ثبوت ہو کہ وہ سامنے والے نے جان بوجھ کر لوٹائی ہے تو اس قیمت کا استعمال جائز ہے۔ اگر وقت اس کو لگ رہا ہے کہ غلطی سے لوٹا دی ہے یا کسی بھول کے اندر لوٹا دی ہے تو پھر اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا، بلکہ اس کی آپ کو دوبارہ جا کر اس دکاندار کو قیمت دینی پڑے گی۔ ردت الیہم ان کی طرف لوٹا دی گئی تھی۔ قالوا وہ کہنے لگے یا ابانا اے ہمارے ابا جان، ما نبغی اب ہمیں اور کیا چاہیے، ہذہ بضاعتنا یہ ہماری پونجی ہے، ردت الینا جو ہماری طرف لوٹا دی گئی ہے، ونمیر اہلنا ہم اپنے گھر والوں کے لیے مزید سامان لائیں گے، ونحفظ اخانا اور ہم اپنے بھائی کا خیال رکھیں گے، ونزداد کیل بعیر اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کے برابر غلہ، ذالک کیل یسیر یہ تو بہت تھوڑا سا غلہ ہے۔ اب اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ایک شرط پر تم کو بھیج سکتا ہوں بنیامین کو تمہارے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے معاہدہ کرو، میں تم سے عہد لیتا ہوں کہ تم اس کو بحفاظت اور تمام تر نگہبانی کے اس کے فرائض اور امور انجام دو گے اور بحفاظت اس کو واپس لوٹا کر آؤ گے، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ ہاں اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے، تمہاری موت آ جائے، کوئی ہلاکت آ جائے، اس کے اندر تم بری ذمہ ہو۔ اس پر انہوں نے عہد دیا اور اپنے عہد کو کامل طریقے سے پورا کیا اور کہا کہ ہم انشاءاللہ اس عہد پر پورا اتریں گے، اور ساتھ ہی حضرت یعقوب نے کہا کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں، یعنی میں عہد لے رہا ہوں، سامنے والا عہد دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس کا بہترین کارساز ہے۔ قال حضرت یعقوب نے کہا لن ارسلہ میں اس کو بنیامین کو ہرگز نہیں بھیجوں گا، معکم تمہارے ساتھ، حتی توتونی یہاں تک کہ تم میرے پاس لے آؤ، موثقم عہد من اللہ اللہ کی طرف سے، لتأتننی بھی کہ تم ضرور بضرور بنیامین کو اپنے ساتھ دوبارہ لے کر آؤ گے، الا مگر ان یحاط بکم تم گھیر لیے جاؤ، یعنی تمہاری موت آ جائے، کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ کوئی تم پیشی نہ کر سکو تو ایک الگ بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کسی کو اطاعت کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اور اس بات کا عہد اور بیعت دیا کرتے تھے کہ تم اطاعت کرو گے، تو ساتھ ہی شرط لگاتے تھے استطاعت کی، کہ جتنی استطاعت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ پریشان ہو گئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے، اللہ کے نبی ہم اللہ سے ایسے کیسے ڈر سکتے ہیں جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے؟ یہ تو بہت مشکل ہے، کہاں اللہ کی شایان شان اور کہاں ہمارا خوف اور ڈر۔ اس پر یہ آیت منسوخ ہو گئی اور اس کے بدلے یہ آیت اتری، فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہ جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی تمہارا مکلف ہو، جتنی تمہارے اندر ہمت اور محنت ہے، اس کے مطابق تم اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر بھی قسم تو لی، عہد تو لیا، مگر ساتھ ہی کہا الا ان یحاط بکم، کہ مگر یہ کہ تم کو گھیر لیا جائے، یعنی تمہاری موت آ جائے، تم سب ہلاک ہو جاؤ، تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ فلما آتوہ جب انہوں نے دے دیا موثقہم اپنا عہد، قال اللہ کہا انہوں نے، حضرت یعقوب کہنے لگے، اللہ علی ما نقول وکیل، کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ بہترین کارساز ہے، اللہ اس کا بہترین کارساز ہے۔
قال حضرت یعقوب کہنے لگے لن نرسلہ معکم میں ہرگز اس کو تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا حتی تاتونی یہاں تک کہ تم میرے پاس لے آؤ موثقا من اللہ اللہ کی طرف سے عہد لتاتوننی بھی کہ تم میرے پاس اس بنیامین کو ضرور بضرور لے کر آؤ گے الا ان یحاط بکم مگر یہ کہ تم کو گھیر لیا جائے فلما آتوہ موثقہم جب انہوں نے دے دیا اپنا عہد قال حضرت یعقوب نے کہا اللہ علی ما نقول وکیل اللہ ہی بہترین کارساز ہے اس بات پر جو ہم کہہ رہے ہیں. اس پر مکمل طور پر حضرت یعقوب نے آمادگی کا اظہار کر دیا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ تم سارے بچے ہٹے کٹے ہو، خوبصورت ہو، نبی کی اولاد ہو، جب اس شہر کے اندر داخل ہونا تو الگ الگ ہو کے داخل ہونا، ایک ساتھ داخل مت ہونا، کیونکہ لوگ دیکھیں گے کہ ایک ساتھ 11 افراد ہٹے کٹے صحت مند نبوت کے خاندان کے چشم و چراغ داخل ہو رہے ہیں تو کسی کی بدنگاہی نہ پڑ جائے اور وہ تم سے حسد نہ کھانے لگے، کسی کی نظر بد تم کو نہ لگ جائے. چنانچہ کہا کہ میرے بچوں تم ایک دروازے سے مت داخل ہونا. مصر شہر کے اندر داخل ہونے کے مختلف راستے ہوں گے. اس زمانے کے اندر تو بارڈر سے داخل ہونے کے اتنے راستے نہیں ہوتے، لیکن اس زمانے کے اندر تو نہ بارڈر اور اس قسم کی جو روایتی حدود اور اس قسم کی بارڈرز تھی وہ تو نہیں ہوا کرتی تھی. تو کہا کہ مختلف دروازوں سے تم داخل ہو جاؤ، لیکن ساتھ ہی فرمایا کہ یہ تو محض ایک تدبیر ہے. اصل بات یہ ہے کہ تم کو اللہ سے کوئی چیز اس وقت تک بچا نہیں سکتی جب تک اللہ کا ارادہ نہ ہو. اللہ کا ارادہ ہوا تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ تو میری طرف سے ایک تدبیر ہے جو میں تم کو کر رہا ہوں، کیونکہ آخر کے اندر فیصلہ اللہ ہی کا چلنا ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے اور اسی پر ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں. یہی بات تبلیغ والے ہم کو سکھاتے ہیں کہ سارے جن و انس اپنی ظاہری باطنی تدبیر لے کر میرے اور آپ پر چڑھ دوڑیں اور اللہ کا حکم نہ ہو تو وہ ہمارا بال بھی کبھی نہیں کر سکتے. اور اگر سب لوگ ہمارے سے اپنی جان چھڑا لیں، کوئی ہمارا مددگار حمایتی اور کارساز نہ ہو اور اللہ ہماری مدد کو آ جائے تو اللہ کی مدد سے بہتر مدد کرنے والا بھی پھر کوئی نہیں ہے. وقال حضرت یعقوب کہنے لگے یا بنیا اے میرے بیٹے لا تدخلوا من باب واحد مت داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا اور داخل ہونا من ابواب متفرقہ الگ الگ دروازوں سے. وما اغنی عنکم اور میں تم کو نہیں بچا سکتا من اللہ من شیء اللہ کے معاملے میں کسی بھی چیز سے. ان الحکم الا للہ کیونکہ فیصلہ تو اللہ ہی کا ہو کر رہے گا. علیہ توکلت اسی پر میں نے بھروسہ کیا. وعلیہ فلیتوکل المتوکلون اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں. معلوم ہوا اور تمام ائمہ فقہا محدثین اور علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نظر لگنا حق ہے. نظر لگنا حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں احادیث سے اس بات کا ثبوت بھی ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ بسا اوقات انسان کو یہ بد نظری، کسی کی نظر بد لگ جانا انسان کو قبر تک لے جاتی ہے اور اون کو ہانڈیا کے اندر ڈال دیتی ہے. یعنی بعض اوقات انسان اچھا خاصا چلتا پھرتیلا ہو اور کسی کی نظر بد لگ جائے اچانک وہ ڈھیر ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کچھ اس قسم کے واقعات بھی پیش آئے. حضرت سہیل ابن حنیف رضی اللہ عنہ ایک دفعہ کسی جہاد کے میدان کے اندر نہانے کے لیے اپنے کپڑے وغیرہ اتار کر نہانے لگ رہے تھے کہ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ کی نظر ان کے بہترین تن توانا اور سفید جسم کے اوپر نظر پڑی. کہنے لگے کہ کیا ہی بہترین چمکتا دمکتا جن کا جسم ہے. بس یہ نظر کا لگنا تھا، اچانک ان کو تیز بخار چڑھ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں دی؟ تو بعض اوقات اس قسم کی نظر لگ جایا کرتی ہے. چنانچہ پھر حکم دیا کہ سہیل ابن حنیف کو کہ تم وضو کرو اور تمہارے وضو کا بچا ہوا پانی، حضرت عامر ابن ربیعہ سے کہا کہ تم وضو کرو اور تمہارے وضو کا جو بچا ہوا پانی ہے اس کے بارے میں حکم دیا کہ حضرت سہیل کے اوپر ڈالا جائے. جب ان کے بچا ہوا پانی حضرت سہیل کے اوپر ڈالا گیا تو وہ دوبارہ تندرست ہو گئے اور اسی غزوے کے اندر آگے جہاد کے اوپر چل گئے. لیکن اس کے ساتھ ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر
روزانہ کے اگر 100 لوگ مسئلے پوچھنے والے ہیں تو ان 100 لوگوں کے اندر 10 سے 15 لوگوں کی یہی شکایت ہے نظر بد لگنے کی. حضرت بندش ہو گئی ہے، جادو ہو گیا ہے، نظر لگ گئی. پھر عرض کر رہا ہوں نظر لگنا حق ہے اور احادیث سے یہ بات ثابت ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا العین حق، کسی کی نظر بد لگ جانا حق ہے. اور آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نعمتوں کو چھپایا کرو. فإن كل ذی نعمت محسود، ہر نعمت والے شخص سے حسد کیا جاتا ہے، لہذا اپنی نعمتوں کو برسر عام دھندوڑا نہ پیٹا کرو، سب کو بتایا نہ کرو کہ میرے پاس یہ خدا کی نعمتیں موجود ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے کسی اثرات کے اوپر یہ سمجھ جانا کہ پیچھے نظر بد لگی، یہ بات بھی غلط ہے. ہم مسلمان آج کل اس بات سے غافل ہو گئے کہ ہماری بدعملی کیا ہے. دن رات مسلمان گناہ کر رہا ہے اور اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، اور آخر میں کہتا ہے کہ گھر کے اندر خوشحالی نہیں ہے، شاید نظر لگ گئی ہے، فلانے نے بندش کر دی ہے. اپنے گناہ پر نظر نہیں پڑ رہی، دوسروں کی بدنگاہی پر نظر پڑ رہی کہ فلانے کی نظر لگ گئی ہوگی، فلانے پپو کا لڑکا ہے، اس کو کوئی کام کاج ملتا نہیں، اس نے ہمارے کاروبار کو نظر لگا دی. پھر عرض کر رہا ہوں نظر لگنا تو برحق ہے، لیکن آپ کو کیسے پتا کہ ہر آپ کی بدعملی، آپ کے اوپر آنے والی ہر مصیبت کے پیچھے نظر کا ہی ہاتھ ہے؟ یہ بات شریعت سے اس طرح ثبوت نہیں ملتا. انسان جب خود اللہ سے باغی ہو جائے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پر اتر آئے، تو کیا خیال ہے کہ اس کے گھر کے اوپر خوشحالی دستک دے گی؟ یقیناً فقر و فاقہ اس کو تنگ کرے گا، افلاس کے معاملات اس کے اوپر آئیں گے، غربت اور فقر اس کے گھر کے دروازوں پر آئے گی. لیکن اگر انسان کی بدعملیاں عروج کے اوپر ہوں اور وہ دوسروں سے کہتا پھرے فلانے نے بندش کر دی، یہ جادو ہو گیا، وہ جادو ہو گیا، یہ ساری باتیں غلط ہیں. جبھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اس ایک تدبیر کو ذکر کرنے کے بعد کہ تم سارے بچوں الگ الگ دروازے سے داخل ہونا، اس کے فوراً بعد کہا کہ دیکھو یہ تو صرف تدبیر ہے، میں تم کو اگر اللہ کا کوئی فیصلہ آنے والا ہوا نا، بچا میں نہیں سکتا، فیصلہ تو اللہ ہی کا چلے گا، اور نظر بھی ہماری اس پر ہونی چاہیے. عجیب بات یہ کہ یہ بچے داخل بھی اسی طریقے سے ہوئے جس طریقے سے ابا نے حکم دیا تھا. اور ہوا کیا؟ پہلے یوسف کو گنوایا تھا، بنیامین بھی چلا گیا، آگے آ رہا کیا ہے تو کیا معلوم ہوا کہ تدبیر بھی کر لی، لیکن ان الحکم الا للہ، فیصلہ پھر بھی اللہ کا. لہٰذا اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے گھروں کے اندر، خاص کر جو ہمارے بڑے حضرات ہیں، ہمارے گھر والے، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ اپنے ہر کوئی بھی مصیبت اور کوئی بھی آزمائش کے پیچھے جادو، بندش، فلانے نے توڑ کر دیا، اس نے نظر لگا دی، ان باتوں پر نظر رکھنے کے بجائے اپنی بدعملی پر نظر رکھے کہ گھر کے اندر کہاں کوئی بدعملی ہو رہی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے پر نظر لگ گئی یا میرے گھر کے اندر اس معاملے کو نظر لگ گئی، تو وہ اپنے آپ کو درجہ کمال پر سمجھتا ہے. تو سمجھتا ہے نا، اس کو لگتا ہے نا بھائی میں کوئی تو بڑا ترم خان ہوں، میں بڑا حاجی صاحب ہوں، جبھی تو نظر لگ رہی ہے. یہ بھی تو ایک قسم کا تکبر ہے کہ اپنے بارے میں یہ سمجھنا کہ میرے اندر اتنا وزن ہے جبھی تو میرے کو نظر لگ رہی ہے. وقال، حضرت یعقوب نے کہا، یا بنی، آئے میرے بچے، لا تدخلوا من باب واحد، مت داخل ہونا ایک دروازے سے، وادخلوا، اور داخل ہو جاؤ، من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے، وما اغنی عنکم، اور میں تم کو نہیں بچا سکتا، من اللہ، اللہ کے معاملے میں، من شیء، کچھ بھی، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ ہی کا چلے گا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر بھروسہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں، فلیتوکل، چاہیے کہ بھروسہ کریں، المتوکلون، بھروسہ کرنے والے. اس کے ساتھ یہ بھی پتہ لگا کہ انسان کو مکمل طور پر تدبیر سے کنارہ کشی اختیار نہیں کرنی چاہیے، اسباب پر بھی نظر رکھنی چاہیے. جیسے اللہ پر نظر ہے وہی اسباب کو استعمال ضرور کرے، ہاں اسباب پر نظر نہ رکھے. اسباب کو اس لیے استعمال کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ اسباب کو اس لیے استعمال نہیں کرے کہ ان اسباب سے یہ ہوگا، نہیں، اسباب کو اس لیے استعمال کرے کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے اسباب کو استعمال کرنے کا. لیکن کرنے والا، مؤثر حقیقی،
کسی بات کے اندر اچھے یا برے کی تاثیر ڈالنے والا وہ خود اللہ کی ذات. وَلَمَّا دَخَلُوا جب یہ بھائی داخل ہوئے مِنْ حَيْثُ اس جگہ سے امرہم ابوہم جہاں سے ان کو ان کے ابا نے حکم دیا تھا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اور ان کو اللہ کی طرف سے کوئی بھی چیز بچا نہیں سکتی إِلَّا حَاجَةً مگر ایک آرزو فی نفس یعقوب یعقوب کے دل میں تھی قضاها جو یعقوب نے پوری کر لی. یعنی حضرت یعقوب کو پتا تھا کہ یہ جو میں تدبیر بتا رہا ہوں یہ محض تدبیر ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ان کو کوئی چیز بچا نہیں سکتی. ہاں یعقوب علیہ السلام کے دل میں ایک آرزو تھی, ایک ارمان تھا کہ میرے سارے بچے ایک ساتھ داخل نہ ہوں, اور وہ آرزو انہوں نے پوری کر دی. بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ شہر کے اندر گئے تھے, تو اس وقت تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ آرزو نہیں کی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے تو وہ مسافر انتہائی شکستہ اور پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر تھے, لیکن جب وہاں پر گئے اور بادشاہ نے ان کا بڑا بہترین اکرام کیا, اور اب جب دوبارہ لوٹ رہے ہیں بہترین صاف ستھرے کپڑے پہن کر, اور 10 بھائیوں کے بعد ایک مزید بھائی بنیامین کا اضافہ کر کر, تو اب سارے شہر والوں کی نظریں ان کے اوپر ہیں کہ یار یہ تو وہ خاندان ہے جن کا بادشاہ بڑا اکرام کرتا ہے. اس وجہ سے نظر کا لگ جانے کا سبب ان کو زیادہ دکھا. جب زیادہ دکھا تو انہوں نے اس سفر پر ان کو کہا کہ بچوں ایک دروازے کے بجائے الگ الگ جگہوں سے داخل ہونا. وَلَمَّا دَخَلُوا جب وہ داخل ہوئے مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ جہاں سے ان کو حکم دیا تھا ان کے ابا نے مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اور ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکتی اللہ کے معاملے میں کچھ بھی إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ مگر یعقوب کے جی کے اندر, یعقوب کے نفس کے اندر ایک آرزو تھی, حاجتاً ایک امان تھا, آرزو تھی, قضاها جو حضرت یعقوب نے یہ کہہ کر پوری کر دی. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ اور یعقوب تو بڑے علم والے تھے, لِمَا عَلَّمْنَاهُ اس لیے کہ علم ہم نے ان کو سکھایا تھا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لیکن اکثر لوگ لا يعلمون یہ بات نہیں جانتے. اور یہ حقیقت ہے کہ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری ہر آزمائش اور مصیبت کے پیچھے فلانا ہمارا کمپیٹیٹر ہے, فلانا ہمارا رشتہ دار ہے, فلانا ہمارا بدخواہ ہے, فلانا ہماری خیر نہیں چاہتا, انہی کا ہاتھ ہے. حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں اکثر لوگ اس معاملے کے اندر جہالت کے اوپر ہے. ہر کام ہر حکم اللہ کی تدبیر سے ہی ہو رہا ہے. اور یہ بات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ نظر حق تو ہے, لیکن آخر نظر اللہ کے حکم کی محتاج بھی تو ہے نا. میں کسی پر نظر لگا دوں تو نظر میرے لگانے سے تو نہیں لگتی, بلکہ نظر ان دا اینڈ آخر میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ کا حکم کا کن اس پر چلتا ہے تو نظر جا کر لگتی ہے. تو مؤثر حقیقی تو پھر بھی اللہ ہی ہوا, مؤثر حقیقی تو پھر بھی اللہ ہی ہوا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ اور یعقوب علیہ السلام علم والے تھے. لِمَا عَلَّمْنَاهُ ایک علم ہے اکتسابی, میرے ساتھ کہہ دیں ایک علم ہے اکتسابی. اکتسابی کون سا علم ہے؟ جو آپ کا ہے, جو میرا ہے, کہ ہم سیکھتے ہیں, کماتے ہیں, محنت کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, یہ اکتسابی علم ہے. لیکن جو نبوت کا علم ہے وہ علم اکتسابی نہیں ہوتا, بلکہ وہ علم ہوتا ہے علم واہبی. علم واہبی جسے علم لدنی بھی کہہ سکتے ہیں. اس علم کے اندر اللہ نے نسبت اپنی طرف کری ہے, کیونکہ یہ علم جس کو مل رہا تھا وہ نبی تھے, اور نبی کا علم اکتسابی نہیں ہوتا کہ نبی علم خود سے حاصل کر کے نبوت کے دروازے تک نہیں پہنچتا, بلکہ نبی کا علم تو وہبی ہوتا ہے جو بذریعہ آسمان, بذریعہ کسی فرشتے کے اللہ کی طرف سے نبی کے اوپر اترتا ہے. جبھی اللہ تعالیٰ اس علم کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں تاکہ نبی کے علم اور ایک عام آدمی کے علم کے اندر فرق نمایاں ہو جائے. جب فرق نمایاں ہوگا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء گناہ نہیں کرتے, انبیاء سے غلطیاں سرزد نہیں ہوتی, یا ہوتی ہیں تو وقتی طور پر ہوتی ہیں. اس لیے ہوتی ہے تاکہ امت کو پتہ لگ جائے کہ اگر تمہارے ساتھ اس قسم کی غلطی ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہو گئی, اب اگر حضور کی نماز قضا ہوتی نہیں تو امت کو سکھایا کیسے جاتا کہ تمہاری نماز قضا ہو جائے تو پڑھنی بھی ہے کہ نہیں پڑھنی. تو حضور سے باقاعدہ غلطی کروائی گئی, اور اس لیے کروائی گئی تاکہ امت کے لیے آگے صراط مستقیم اور حقیقت کی راہ دکھ جائے.
تو یہ فرق ہے ہمارے علم میں اور انبیاء کے علم میں. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، اور بلا شبہ حضرت یعقوب علم والے تھے، لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اس لیے کہ ہم نے ان کو علم دیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ بات نہیں جانتے.